اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان میاں محمد عدنان عاجز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ود عدنان۔ کربلا کا خونی سفر 3 سے 10 محرم تک کی مکمل داستان آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ان کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ کربلا جہاں زمین نے وفا کو پہچانا، کربلا جہاں پیاس نے صبر سے ہاتھ ملایا، کربلا جہاں 72 نفوس قدسیہ نے یزیدی ظلمت کے سامنے حسینیت کا پرچم بلند کیا۔ 3 محرم الحرام خیمہ گاہ کربلا کا گھیراؤ۔ آج کربلا میں یزیدی لشکر کا پہلا بڑا ہجوم آیا۔ عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر کربلا میں اترا۔ خیمے پہلے ہی لگ چکے تھے، اب دشمن کے خیمے بھی سامنے نظر آنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے پرامن انداز میں عمر بن سعد کو بات چیت کی دعوت دی۔ فرمایا، نہ میں جنگ چاہتا ہوں نہ خون بہانا، 3 راستے دے دو، واپس مدینہ یا سرحدوں پر جہاد کرنا یا خود یزید سے بات کر لوں۔ مگر کوفہ میں یزید کا سفاک گورنر عبداللہ بن زیاد ضد پر تھا۔ اس نے جواب دیا، یا حسین، بغیر بیعت کے واپس کوئی راستہ نہیں ہے۔ 4 محرم الحرام دشمن کا لشکر بڑھتا گیا، ہر لمحہ کربلا کا افق بدلتا رہا۔ دشمن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، فضا میں خنجر کی خوشبو آنے لگی تھی۔ امام حسین نے اپنے صحابہ کو بلایا، سب کو آخرت کی تیاری کی تلقین کی۔ فرمایا، میری راہ شہادت کی راہ ہے، جو بھی میرے ساتھ رہے وہ تیار ہو جائے۔ دوسری طرف عمر بن سعد کو عبیداللہ بن زیاد کا پیغام ملا، جیسے بھی ہو حسین کو جھکاؤ یا ختم کرو۔ یزیدی فوج نے نہر فرات کی طرف رخ کیا تاکہ پانی پر قبضہ کر لیا جائے۔ 5 محرم الحرام لشکر یزید کی کمک اور نرغہ سخت تر پس منظر میں طبل جنگ اور ہلکی نوحہ دھن۔ 5 محرم کا سورج کربلا کی سرزمین پر ایسی گواہی لیے ابھرا کہ باطل کی فوج اور بڑھ گئی۔ عبیداللہ بن زیاد نے مزید لشکر بھیجنے کا حکم دے دیا۔ یزیدیوں کی تعداد 20,000 ہو گئی۔ امام حسین نے خیموں کی نگرانی اور ترتیب پر حضرت عباس کو مقرر کیا۔ حضرت زینب نے سکینہ کو گود میں لے کر فرمایا، بیٹا، اب ہر رات آخری رات ہو سکتی ہے۔ دشمن کے گھوڑے، نیزے، تیر اور خیموں کے گرد بڑھتی دیوار، یہ سب حسین کے صبر کا امتحان بننے لگی۔ 6 محرم الحرام پانی میں پر مکمل پابندی، پیاس کی شدت۔ آج دشمن نے اعلان کیا، حسین اور اس کے ساتھیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ امام حسین کے خیمے میں پانی ختم ہو گیا، بچوں کے لبے خشک حلق سوکھ گئے۔ حضرت علی اصغر کی ہچکیاں دل ہلا دینے والی تھیں۔ حضرت عباس نے چند ساتھیوں کے ساتھ نہر تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر تیروں کی بارش نے واپس روک دی۔ امام حسین نے صحابہ کو فرمایا، یاد رکھو، ہمارا امتحان قریب ہے، لیکن سر جھکانا نہیں ہے۔ اسی رات حضرت حبیب بن مظاہر، جو کوفہ کے بزرگ اصحاب میں سے تھے، چپکے سے کربلا آ گئے اور امام کی بیعت کی۔ لشکر حسین مضبوطی سے کمر باندھ چکا تھا، پیاس کے باوجود حوصلہ کم نہ تھا۔ 7 محرم الحرام خالص پیاس اور روح کا امتحان۔ 7 محرم وہ دن جب جسم کمزور ہونے لگے مگر روحیں بلند ہو گئی تھیں۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا سخت کر دیا، پانی تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہی بن گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلایا، فرمایا، بھیا، بچے پیاسے ہیں، کچھ پانی لا سکو تو لا لو۔ حضرت عباس نے رات کے وقت ایک مشکیزہ لیا، مگر نہر تک پہنچنا جان دینے کے برابر تھا۔ پانی لائے مگر خیمے تک نہ لا سکے۔ دشمن نے مشکیزہ پھاڑ دیا۔ خیموں میں سکینہ نے روتے روتے پکارا، بابا، کیا علی اصغر کو بھی پانی نہیں ملے گا؟ امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس کہا،
یا رب تو گواہ رہنا، یہ امت میرے نواسے کو بھی پیاسا مارنے پر آمادہ ہے۔ 8 محرم الحرام، نصیحت، بیت اور کچھ امید کی روشنی۔ آج 8 محرم ہے، کربلا میں خیمے خاموش ہیں مگر دلوں میں طوفان ہے۔ امام حسین بار بار خیموں کا چکر لگاتے، بچوں کو دعا دیتے، صحابہ کو تسلی دیتے۔ خیمے میں حضرت زینب نے سکینہ کو پیار سے لوری دی اور کہا، بیٹا ہم سب حسین کے راستے میں قربان ہوں گے، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ حر بن یزید ریاحی، وہی حر جس نے امام کا راستہ روکا تھا، اچانک خیمہ حسین میں آیا۔ روتے ہوئے کہا، یا حسین میں نے آپ کو روک کر ظلم کیا، اب توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ امام حسین نے فرمایا، حر آج تو آزاد ہے، تیرے لیے جنت ہے۔ حر کا آنسو بھرا سجدہ توبہ کا لمحہ قیامت تک کے گناہوں کو پیغام دے گیا۔ حسین ہر توبہ کرنے والے کو اپنا لیتے ہیں۔ آج تاسوعہ ہے، 9 محرم، یزیدی لشکر نے حملے کی تیاری مکمل کر لی۔ امام حسین کو پیغام بھیجا، کل جنگ ہوگی۔ محرم، یزیدی لشکر نے حملے کی تیاری مکمل کر لی۔ امام حسین کو پیغام بھیجا، کل جنگ ہوگی۔ امام نے عمر بن سعد سے 1 رات کی مہلت مانگی، فرمایا، یہ رات ہمیں عبادت میں گزارنے دو۔ اس رات امام کے خیموں سے قرآن کی تلاوت، ذکر اور گریہ کی آوازیں آتی رہیں۔ امام نے خیمے میں سب اصحاب کو جمع کیا، چراغ گل کیا، فرمایا، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ سب اصحاب نے ایک آواز میں کہا، یا حسین ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حضرت مسلم نے کہا، اگر میں 100 بار قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، تب بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عباس، علی اکبر، قاسم، زبیر، حبیب، سب نے امام کی قسم کھا لی ہے۔ امام نے خیمے کے گرد خندق بنوائی تاکہ دشمن حملے کے وقت پیچھے سے وار نہ کر سکے۔ رات کے آخری حصے میں امام حسین علیہ السلام تنہائی میں علی اصغر کو گود میں لے کر سجدے میں گر گئے۔ دل میں صرف ایک فریاد، یا اللہ تیری رضا میں میری رضا ہے۔ 10 محرم الحرام، صبح عاشور۔ آج وہ دن ہے جس دن کربلا کی سرزمین نے اپنا دامن لہو سے بھر لیا۔ آج وہ دن ہے جب نبی کا نواسا، علی کا لال، فاطمہ کا دل دین بچانے کے لیے کٹ گیا۔ نماز فجر اور صف بندی۔ امام حسین نے نماز فجر کی نماز ادا کروائی، پھر فرمایا، اے میرے وفادار ساتھیو، آج کا دن قربانی کا دن ہے، صبر کا دن ہے، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا دن ہے۔ امام نے خیمے کے باہر آ کر خندق میں آگ جلوا دی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ لشکر حسین کی تعداد 72 تھی اور یزید لشکر ہزاروں میں۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر میدان میں اترے۔ نبی کی شبیہ علی کا جوان ایسا رجز پڑا کہ دشمن کے دل بھی کانپنے لگے۔ علی اکبر دشمن کے کئی سورما قتل کر کے شہید ہوئے۔ امام حسین دوڑ کر آئے، لاشے کو گود میں لے کر فرمایا، بیٹا تیرا جوانی میں مرنا میرا دل چیر گیا ہے۔ حضرت قاسم، حضرت عباس اور باقی اصحاب کی قربانیاں۔ پھر آئے حضرت قاسم، امام حسین کے فرزند، جنہوں نے فرمائش کی، چچا مجھے بھی میدان میں جانے دیں۔ امام نے گلے لگا کر روتے ہوئے اجازت دی، قاسم بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عباس جب بچوں کی پیاس برداشت نہ ہوئی، مشکیزہ لے کر نہر کی طرف نکلے، پانی بھرا واپس آ رہے تھے، دونوں بازو قلم کر دیے گئے، پھر سر پر عمود مارا گیا۔ عباس زمین پر گرے اور امام دوڑ کر آئے، اب الفضل میرے بازو ٹوٹ گئے۔ خیمے میں سکینہ نے روتے ہوئے پوچھا، بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ شہادت علی اصغر۔ پیاس سے تڑپتے ہوئے 6 ماہ کے علی اصغر کو امام حسین نے گود میں لیا، فرمایا، اے لوگو، اس بچے کو تو پانی دے دو، لیکن حرملہ نے
تیر چلایا۔ جیسے ہی ارملا نے تیر چلایا جو علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا۔ امام نے اس آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ میں نے تیرے راستے میں قربانی دے دی۔ شہادت امام حسین۔ امام حسین اکیلے رہ گئے، گھوڑے پر سوار ہو کر رجز بڑھے، لا اری الموت الاسعد۔ انہوں نے شجاعت دکھائی، دشمنوں کے صفیں چاکیں، لیکن پھر چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ سنان بن انس نے نیزہ مارا، شمر ملعون نے سجدے کی حالت میں سر تن سے جدا کیا۔ زینب نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر فریاد کی، واہ محمدہ یا رسول اللہ، واہ محمدہ یا رسول اللہ، دیکھو تمہارا نواسہ بے کفن بے سر پیاسا شہید ہو گیا۔